آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، ابن ابو داؤد شریف میں یہ حدیث مبارکہ پوچھا گیا تھا، اگر کوئی قوم ہم جنسی میں مبتلا ہو، ہم جنس پرستی میں، کہ وہ جیسے آج ہمارے ملک میں وہ جو ہے وہ بدبختی کے ساتھ یہ بل پاس کیا گیا، اس کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا تو میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو پہاڑوں سے نیچے گرا کے قتل کر دیا جائے یا ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کیس آیا، حضرت خالد بن ولید کے زمانے میں کہ ایک مرد نے ایک مرد کے ساتھ بدفعلی کی، تو سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جب کیس آیا تو حضرت صدیق اکبر نے جب صحابہ کرام سے سزا کا مشورہ کیا، آپ حیران ہو جائیں گے، اسلام نے نہ زندہ کسی کو جلانے کی اجازت دی ہے اور نہ کسی مردہ کو اسلام جلانے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم اس کے اوپر ایک مکمل جمعہ بھی پڑھا چکے ہیں کہ یہ جو مکھیاں جلانے کے لیے ہم مشین وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ مچھر جلانے کے لیے جو ہم مختلف آلات کا ذریعہ، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن سیدنا مولا علی کرم اللہ کریم نے اور صحابہ کرام نے اس آدمی کو جو سزا کی تجویز دی، فرمایا اس کو زندہ جلا دیا جائے، جو ہم جنس پرستی کی سزا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے کو اتنا چھوٹا سا نہ لیا جائے یا اتنا معمولی نہ سمجھا جائے کہ یہ شاید کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ آپ کے اوپر جو غیر قوتیں ہیں، جیسے انہوں نے اس ملک کو معاشی طور پہ کمزور کیا کہ ہم ایک 70 سالوں سے اپنے ملک کی معیشت کو نہیں سنبھال سکے، اور پھر تہذیبی طور پہ انہوں نے ہمیں برباد کیا، ہماری قوم جو ہے وہ اکثریت ہماری قوم کو بے حیائی کی طرف مبتلا کر دیا گیا، اور ہمارے جو بالخصوص نوجوان نسل ہے، ہمارے نوجوان بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان کی جو خلوتیں ہیں، جو تنہائیاں ہیں، وہ اتنی بھیانک ہیں کہ یقین کریں ہماری نسلیں برباد ہو چکی ہیں، ان کی اخلاقی اقدار جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور ان کے جو ذہنی طور پہ ان کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی تھیں بچوں میں، وہ صلاحیتیں وہ کھو بیٹھے ہیں، یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور موبائل کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے اور بے حیائی کی وجہ سے۔ آپ اندازہ کریں وہ لوگ، وہ قوتیں آج بھی چاہتی ہیں کہ اس قوم کو کسی طریقے سے اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرایا جائے، کہ ان کے اوپر عذاب آئے اور یہ پوری قوم ختم ہو جائے۔ آپ کے قریب پڑوس میں ہندوستان کا ملک ہے انڈیا کا، آپ کے انڈیا کی پارلیمنٹ نے یہ آج تک اس بل کو جو ہے وہ پاس نہیں کیا۔ آپ کے پڑوس میں چائنا ہے، چائنا میں یہ ملک جو ہے وہ یہ بل پاس نہیں ہوا۔ دنیا میں 57 کے قریب اسلامی ملک ہیں، ہم ان بدبختوں میں شامل ہیں، کسی بھی اسلامی ملک نے یہ بل ہم جنس پرستی کا پاس نہیں کیا۔ آپ کے ملک کی اسمبلی میں 2017 اور 2018 میں اس بل کو پاس کر دیا گیا۔ یورپ کی اکثر ریاستوں نے آج تک اس بل کو پاس نہیں کیا۔ کچھ ریاستیں ہیں یورپ میں جہاں ہم جنس پرستی کو قانونی جو ہے وہ اپنا فوقیت حاصل ہے کہ قانون بنا دیا گیا ہے، وگرنہ یورپ کی اکثر ریاستوں میں یہ بل جو ہے وہ وہاں پیش بھی نہیں کیا گیا اور پاس بھی نہیں کیا گیا۔ اور یورپ کے جن علاقوں میں یہ بل پاس ہوا ہے اس کے نتائج اتنے بھیانک ہیں کہ وہاں 65% یا 70% بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا باپ کون ہے، اور وہاں 70% یا 80% قریب ایسے لوگ ہیں جو اولاد پیدا ہی نہیں کر سکتے، وہاں بے اولادی کی کثرت ہے۔ اور وہاں جو سب سے پہلے جو لوگ فوت ہوئے ہم جنس پرستی کی وجہ سے، وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے، تو سب سے پہلے جس ڈاکٹر نے، یورپ کے جس ڈاکٹر نے، جس سرجن نے ان کا علاج کیا، تو اس نے جو بات لکھی ہے وہ اتنی بھیانک ہے اور اتنی حیران کن ہے۔ اس نے کہا جتنے لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، جب میں نے ان کی رپورٹیں میرے پاس آئیں اور ان کے علاج میرے پاس آئے، ان کے 90% اور 95% جو دماغ تھے وہ سکڑ چکے تھے۔ یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور ایک بڑے اجتماع میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے پاکستان کی اکثریت نہیں تو کم از کم ایک حصہ اس برائی میں مبتلا ہو چکا ہے، اور ہمارے پاس کچھ چیزیں پردے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں شرم کی وجہ سے بندہ کہہ نہیں پاتا۔ میرے پاس کئی خواتین نے یہ شکایت پیش کی اپنے مردوں کی کہ وہ ہمارے جو حقوق ہیں اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے۔ جن معاملات اپنی سگی بیوی کے ساتھ بھی جو دیگر معاملات ہیں جو غیر شرعی معاملہ ہے، ایک شرعی معاملہ ہے کہ اس میں ایک جائز کی حد ہے کہ آپ اس معاملات کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں،
کتنی ہمارے معاشرے میں شکایات ہیں کہ لوگ اس کے برخلاف چل رہے ہیں، برعکس چل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو سب سے بڑا جرم ہے کائنات میں وہ لواطت ہے۔ جو قوم لوط نے جو عمل کیا یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے، اور اس کے لیے ہمارے ملک کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا غیر مسلم جو قوتیں ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں، اس کے اوپر محنت کر رہی ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید نے سب سے زیادہ جو سزائیں اور سب سے سخت جو قوانین مقرر کیے ہیں وہ ہم جنس پرستی کے خلاف مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر جناب عورتوں والی کوئی بات ہے، یا کوئی عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ میرے اندر، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آپ اللہ کے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ایک مرد کہتا ہے جی مجھے بھوک لگی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ کسی کو قتل کر کے مال ہڑپ کر لے؟ اس کے لیے اسلام نے طریقے قائم کیے ہیں کہ آپ جو ہے وہ راہ اختیار کریں، آپ محنت کریں، آپ رزق حلال کمائیں، آپ مزدوری کریں، آپ اچھے طریقے سے رزق کو کھائیں۔ اور اس کی اتنی بڑی خباستیں ہیں، یہ ہماری قوم کو تباہی کے دہانے کی طرف ہماری نسل کو لے جایا جا رہا ہے۔ کل کو ایک بچی عدالت میں جاتی ہے، پہلے وہ نادرہ میں جاتی ہے اور وہ کہتی ہے جی میں تو مرد ہوں، نادرہ اسے روک نہیں سکتا، اس سے پوچھ نہیں سکتا، اس کو فوراً ID کارڈ جاری کر دے گا۔ اور وہ کل کو بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہو کے وراثت کا بھائی کے حصے کے برابر حصہ مانگتی ہے۔ بھائی بہن کو روک نہیں سکیں گے، باپ بیٹی کو نہیں روک سکے گا، اور ہمارے معاشرے سے بے حیائی اس قدر فروغ پا جائے گی۔ جو اللہ کی حدیں اللہ نے قائم کی ہیں ہم ان کو توڑ رہے ہوں گے۔ اس لیے آپ غور کریں، آپ خیال کریں کہ آپ کے ملک میں وہ کون سے چہرے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسلام کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف اور اس ملک کے آئین کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں۔